بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کے دن کی بڑی خبر تو یہ ہے، پاکستان کے ایک سینئر جرنلسٹ اور ملک میں غیر معمولی شہرت حاصل کرنے والے صحافی ارشد شریف کا نیروبی میں قتل ہو گیا۔ یہ قتل اس لیے ہے کہ پولیس کے ہاتھوں ایک بے گناہ شہری کا مارا جانا ایک قتل سے کم نہیں ہے۔ جب ارشد شریف کی مارے جانے کی خبر پاکستان پہنچی تو صحافتی حلقوں میں تو کوہرام بچ گیا۔ آج کا دن پورے ملک میں رنج و الم میں گزرا، ہر طرف اس واقعے کی مذمت کی گئی۔ ناظرین کرام، قبل کہ ہم اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کریں، میری آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ارشد شریف پاکستان کے غیر معمولی حالات کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ گئے تو یو کے تھے، یو کے سے غالباً دبئی آئے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ دبئی میں وہ ان کے قیام کو مختصر کر دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ جتنی جلدی سے ہو سکتا ہے دبئی چھوڑ دیں۔ پھر دبئی کے بعد وہ کینیا گئے، اور کینیا میں جس گاڑی پر فائرنگ کی گئی پولیس کی طرف سے، اس گاڑی میں ان کے بھائی بھی خرم سوار تھے، اور گولیاں ساری ارشد شریف کو ہی لگی، اور ایک گولی ان کے سر پہ لگی۔ جب پاکستان میں یہ اطلاع آئی تو ایک ایسا تاثر دیا گیا کہ جیسے پاکستان کے اندر کچھ قوتوں کے اہلکار یا ان کی وہاں کوئی آدمی موجود ہیں جنہوں نے ان کو قتل کر دیا ہے، اور پاکستان میں اس شدت کے ساتھ پروپیگنڈا کیا گیا کہ پاکستان کا کوئی ادارہ ملوث ہے جس نے ارشد شریف کو قتل کر دیا یا کروا دیا۔ جو حقائق سامنے آتے گئے، پروپیگنڈا کرنے والوں کی زبانیں بند ہو گئی، لیکن اس کے باوجود ایک سیاسی جماعت کے لوگوں نے یہ تاثر دیا کہ عمران خان ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، ان کے مشن کی تکمیل کے لیے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگر یہ بات ایسی ہوتی تو یقیناً ارشد شریف کی فیملی یہ بات ببانگ دول کہتی۔ ارشد شریف کی والدہ محترمہ نے ببانگ دول یہ بات کہی ہے کہ اس پہ کیا سرائیاں نہ کیا جائے ان کی وفات پر، میرے بیٹے کی لاش کو جتنی جلدی پاکستان لایا جائے۔ اور اس سلسلے میں عمران خان صاحب کو بھی سمجھتا ہوں کہ بڑا ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا کہ وہ ان کے گھر گئے۔ پھر وزیر اعظم چونکہ جا رہے تھے سعودی عرب، انہوں نے جانے سے پہلے ارشد شریف کی والدہ سے بات کی اور بتایا کہ والدہ نے کہ آپ میرے دوسرے بیٹے کی وفات پر بھی میرے گھر آئے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فیملی کے درمیان ان کے ساتھ تعلقات تھے پہلے سے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی اس طرح نوعیت کا کوئی واقعہ ہو جائے، ایک افسوسناک واقعہ ہوا، اس کو ایک سیاسی جماعت نے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کیش کرانے کی کوشش کی۔ میرا اپنا دل بھی، میں خود پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ دستور کا صدر ہوں، ہم نے اس کی مذمت کی۔
ہمارے سیکرٹری جنرل اے ایس خان زادہ نے مجھے کراچی سے فون بھی کیا اور بیان بھی جاری کیا، اور آج خواجہ فرق سعید کی یاد میں تعزیتی ریفرنس تھا، تو کم و بیش ہر مقرر نے جہاں خواجہ فرق سعید کا ذکر کیا وفات کا، اس کے ساتھ انہوں نے ارشد شریف کے ساتھ ہونے والے سلوک کا بھی ذکر کیا۔ یہ ناقابل برداشت، ناقابل قبول بات ہے کہ ایک ملک کی پولیس نے اس طرح کے بروٹلی ہمارے ایک ساتھی کو قتل کر دیا۔ ویسے تو ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے کہ آدمی ملک چھوڑ کر چلا جائے۔ ہمارے ایک اور دوست بھی صابر شاکر پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسے حالات پیدا ہونے نہیں چاہیے کہ صحافیوں کو پاکستان چھوڑنا پڑے، لیکن یہ ماضی میں بھی تجربات ہم نے کیے ہیں، دیکھا ہے، حکومتیں بدلتی ہیں، اس حکومت میں جو حکومت کے بہت قریب ہوتے ہیں وہ اپنے لیے ناموافق صورتحال دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ دونوں صحافیوں کو برطرفی کے پروانے دیے گئے، وہ چلے گئے، بڑے وکل تھے، حکومت کے خلاف تھے، ان کے یوٹیوب چینل دیکھے جاتے تھے، ان کی ملک بھر میں شہرت تھی۔ اب وزیر اعظم نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اس کی تحقیقات بھی ہم کریں گے اور جلد از جلد لاش بھی ان کی لائی جائے گی۔ آئی ایس پی آر نے بھی تعزیت کی۔ آئی ایس پی آر کی تعزیت کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے سربراہ کی طرف سے یہ بیان جاری ہوئے، فوج نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اب مذمت کے لحاظ سے تو شاید پاکستان کا کوئی طبقہ نہیں ہوگا جس نے اس کی واقعے کی مذمت کی ہو۔ بہرحال ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی ایک ہی آواز تھی کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے اور کینیا جا کر تحقیقات کی جائے اور یہ پتہ لگایا جائے کہ کن حالات میں پاکستان کے ایک جرنلسٹ کو وہاں پر گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ہمیں اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے۔ جب یہ تحقیقات نہیں ہوتی، پاکستان کے لوگوں اور بالخصوص جرنلسٹ کمیونٹی میں تشویش پائی جاتی رہے گی، اضطراب پایا جاتا رہے گا، اور بار بار حکومت سے یہ سوال کیا جاتا رہے گا۔ اور جہاں تک جو لوگ اس واقعے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو لاشوں پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، ان کو اپنے زور بازو سے اگر کوئی بات منوانی ہے تو منوانے کی کوشش کرنی چاہیے، ادروائز ان کو ایک بے گناہ صحافی کے قتل کو اپنے بدترین عزائم کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ شکریہ۔